اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین۔ سورۃ بقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 236۔ پچھلے اتوار کو سبق کا ناغہ ہو گیا تھا بعض معمولات کی وجہ سے۔ یہاں طلاق کی بحث گزر چکی اور طلاق کے بارے میں الحمدللہ قرآنی آیات نے بڑے خوبصورت طریقے سے طلاق کو عہد مغلظ کی کھولنے اور اس کو کالعدم کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے توڑنے کے لیے بھی فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح طلاق کے اندر بھی فریقین کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ ایک فریق اپنی زبان سے طلاق نہ دے سکتا ہے اور نہ اس سے کوئی نقصان ہوگا۔ لہٰذا اب عدت کے مسائل اور اس کے بعد جو مسائل آنے والے ہیں، مہر کے مسائل کہ طلاق ہو گئی، اب طلاق کے بعد اگر پہلے سے مہر دے دیا گیا ہے تو کیا طریقہ کار ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ لوگوں نے جتنا بھی مہر دیا ہے اس کو واپس نہ لو۔ لیکن اگر کوئی لیتا ہے تو حق کتنا بنتا ہے؟ لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تمہاری اوپر، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو ایسی حالت میں طلاق دو، ما لم تمسوہن، کہ تم نے ابھی تک ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، او تفرضوا لہن، یا ابھی تک تم لوگوں نے ان کے لیے مقرر نہیں کیا فریضتاً مہر کو۔ یعنی اگر کسی میاں بیوی کو آپس میں ایسا تنازع پیش آیا اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی، حالت ایسی تھی کہ اب تک مرد نے عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، یا رخصتی ہو چکی تھی مگر شوہر مسافر تھا، اب تک عورت کے قریب بھی نہ گیا ہے، اور عقد نکاح ہو چکا ہے مگر مہر بھی مقرر نہیں ہوا، ایسی حالت میں اگر طلاق کی نوبت آئے تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، تو انہیں کچھ فائدہ دے دیا کرو۔ ایسی عورت کو اگر تم گھر سے رخصت کر رہے ہو جس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، مہر بھی مقرر نہ ہوا، اور طلاق کی نوبت آ گئی اور فریقین طلاق پر راضی ہو گئے، تو اللہ فرماتے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ، ان کو فائدہ دے دو، یعنی اس کو اپنے گھر سے مہمان کی طرح رخصت کرو، بے عزتی کے ساتھ نہیں۔ اب یہ فائدہ کیسے دیا جائے گا؟ علی الموسع قدرہ، زیادہ مالدار آدمی کے اوپر قدرہ، ان کی بساط کے مطابق، وعلی المقتر، اور کم مال والے شخص پر قدرہ، اس کی بساط کے مطابق۔
جو مالدار ہے، زیادہ مال والا ہے، تو وہ اپنی بساط کے مطابق عورت کو فائدہ دے گا، تحفے دے گا، اور جو کم مال والا ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو رخصت کر کے ان کو ہدیہ اور تحفہ دے گا۔ متاعن بالمعروف، متاعن بالمعروف، یہ فائدہ اور یہ ہدیہ اور یہ تحفہ جو عورت کو دیا جاتا ہے، بالمعروف، یہ معروف قاعدے کے مطابق دیا جائے گا، معروف قاعدے کے مطابق، قاعدے کے خلاف نہیں ہوگا۔ حقاً، یہ لازم ہے، فرض ہے، علی المحسنین، ان لوگوں پر جو معاشرہ کے اندر حسن اور توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں جو معاشرے کے اندر حسن اور توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر فرض ہے۔ ہاں، اگر کوئی توازن برقرار رکھنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں والعیاذ باللہ، تو پھر تو وہ آزاد ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل ان تمسوهن، اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے۔ اوپر آیت میں بھی یہی طریقہ تھا کہ ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دیا، مگر وہاں یہ تھا کہ مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، یہاں مہر مقرر ہو چکا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں طلاق دو، من قبل ان تمسوهن، پہلے اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا، یعنی ہاتھ لگانے سے پہلے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ، لیکن تم نے مقرر کر دیا ہے، لہن، ان کے لیے، فریضتاً، مہر، ایسی حالت میں تم نے ان کو طلاق دی کہ ہاتھ تو نہیں لگایا لیکن مہر مقرر کر چکے ہو، تو اب کیا دیا جائے گا عورت کو؟ فنصف، پس پھر نصف مہر دیا جائے گا، فنصف ما، پس نصف مال دیا جائے گا، فرض تم، جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس مہر کا آدھا حصہ عورت کو دیا جائے گا۔ فنصف ما فرضتم، پس نصف حصہ اس مال کا دیا جائے گا، فرضتم، جو تم نے مقرر کیا ہے، یعنی اگر 1000 مقرر کی ہیں تو ان کو 500 دے دیا جائے گا، اگر 1,00,000 مقرر کی ہیں تو 50,000 ان کو دی جائیں گی۔ الا ان یعفون، ہاں اس وقت نصف نہیں دیا جائے گا، الا ان یعفون، اگر عورتوں نے اپنا یہ نصف مہر بھی معاف کر دیا، او یعفو الذی، یا معاف کر دیا اس شخص نے، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں عقدہ نکاح ہے۔ اس لفظ کے اندر کچھ علماء اور محققین کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں صاف کہا گیا ہے کہ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کرے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، تو کہتے ہیں کہ دیکھو مرد کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، لہٰذا وہ جب چاہے اس کو کھول سکتا ہے۔ کچھ محققین کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہی یہ نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ عورت کی طرف سے ایک وکیل، ایک خود مختار شخص ہوتا ہے جس کو عورت نے اختیار دیا ہوا ہوتا ہے، عورت کا باپ، عورت کا بڑا بھائی، عورت کا چاچا یا کوئی اور وکیل۔ اب دو ہی صورتیں ہیں، اگر عورت نے کسی کو اختیار نہیں دیا تو اس کی صورت یہ ہے الا ان یعفون، ہاں
اس وقت یہ نصف مہر نہیں دیا جائے گا بشرطے کہ وہ مطلقہ عورتیں برضا اور رغبت اپنا نصف مہر معاف کرے، الا ان یعفون، اگر یہ عورت اپنا آدھا مہر برضا اور رغبت معاف کرے، یا اس عورت نے کسی کو اختیار دیا ہے، او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ شخص بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، وہ عورت کا مختار، عورت کا وکیل، اگر وہ معاف کرے تو بھی معاف ہو جاتا ہے۔ او تعفو وان تعفو، اب قرآن کریم آگے نصیحت دیتے ہیں لوگوں کو، وان تعفو، کہ اگر تم معاف کرو، اقرب للتقوی، تو یہ معاف کرنا تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پورا مہر ادا کرنا مرد کے لیے، یعنی وہ اگر یہ کہے کہ میں پورا مہر دے رہا ہوں، اگرچہ اس کا حق آدھے مہر کا ہے لیکن میں پورا دے رہا ہوں، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرو، آدمی کا معاف کرنا کیا ہے؟ آدھا مہر اس کا حق ہے، آدھا مہر تمہارا حق ہے۔ وَأَن تَعْفُوا، اگر یہ مرد اپنا حق معاف کر دے کہ میں جو ادا اس سے واپس لے رہا ہوں یہ بھی میں واپس نہیں لیتا بلکہ پورا ادا کرتا ہوں، وَأَن تَعْفُوا، اور تم جب معاف کرو، اقرب للتقوی، پورا مہر دے کر کے تمہارا معاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اس کے اندر بھی بہت بڑی حقیقت ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں اپنے بزرگوں کی فضیلت کو نہ بھولنا، چونکہ طلاق کے اندر فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، عورت کی طرف سے بھی مقتدر شخصیات اور مرد کی طرف سے بھی مقتدر شخصیات جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا یا تو صلح ہو جائے یا ان کا آپس میں نکاح ختم کیا جائے۔ لیکن طلاق کی مجلس میں زیادہ رنج اور غصے کا اظہار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں نصیحت فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، اور تم نہ بھولو آپس میں بزرگوں کی فضیلت کو، بینکم، آپس میں، تمہاری آپس میں جو بڑوں کی فضیلت ہے، جو فیصلہ کرنے کے لیے، عدل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی فضیلت کو نہ بھولو، ان کی نصیحت کو سنو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو اپنے بزرگوں کو کی آپس میں فضیلت کو، وہ یاد رکھو، ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً اللہ تعالی بما، ان اعمال کو، تعملون، جو تم کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر لفظ پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ تمہاری ہر حرکت پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو بڑے دوراندیشی کے ساتھ اور بڑے خوف اللہ تعالیٰ کو آمنے سامنے حاضر ناظر سمجھ کر سر انجام دینے چاہیے۔ اب حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اس کے اندر بھی محققین کی دو باتیں ہیں۔ کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد صلاۃ یعنی نماز ہے، اور کچھ محققین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد فرائض منصبی ہیں، واللہ عالم۔ جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز ہے، وہ ربط یہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ چونکہ طلاق کے مسئلے کے اندر بڑی تلخی ہوتی ہے، غصے کا اظہار ہوتا ہے، آپس میں روک ٹوک ہوتی ہے، تو اور بات بھی لمبی ہوتی ہے، کوئی منٹ 2 منٹوں کے اندر یہ بات فیصلہ نہیں ہوتی، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بیچ کے اندر جب نمازوں کا وقت آ جائے
تو سب کو اٹھ کر کے نماز موقت ادا کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جب نماز ہو جائے گی اور تم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاؤ گے، تو جب نماز سے واپس آؤ گے تو غصہ بھی ختم ہوا ہوگا، مجلس بھی تبدیل ہوئی ہوگی، تو لہٰذا بڑے سلیقے سے یہ بات سر انجام دو۔ تو وہ لوگ اس کا معنی پھر یہ کرتے ہیں حافظوا علی الصلوات، لہٰذا فرماتے ہیں کہ تم حفاظت کرو نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً صلاۃ وسطی کی۔ اب صلاۃ وسطی کے اندر دو اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ عصر کی نماز ہے جو پورے دن کے نمازوں میں بیچ والی نماز ہے، صبح اور ظہر ایک طرف، مغرب اور عشاء دوسری طرف، بیچ میں صلاۃ وسطی ہے۔ لیکن کچھ محققین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہم نماز اور صبح کی نماز ہے، وَإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ اور پھر وسطی کیوں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے امتاً وسطاً کہا ہے، تو کیا پیغمبر کی امت دیگر امتوں کی بیچ میں گزری ہے؟ نہیں، سب کے آخر میں ہے، مگر وسطی اہمیت کی بنیاد پر اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا اس سے اہم نماز مراد ہے جو صبح کی نماز ہے، یا بقول بعض عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تم حفاظت کرو نمازوں کی، یعنی صلوات کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً صلاۃ وسطی کی جو سب سے اہم ہے، وقوموا للہ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، دعا کرتے ہوئے۔ اب نماز کے اپنے آداب ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم امن کے حالت میں ہو تو سارے آداب کی رعایت رکھو، لیکن اگر خطرے اور خوف کی حالت ہو، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں ادائے صلاۃ کے اندر کوئی خوف لاحق ہو، کوئی خطرہ ہو، جنگ ہو، لڑائی ہو، فَرِجَالًا، تو پیادہ چلتے چلتے بھی نماز پڑھو، چلتے چلتے اشاروں سے پڑھو، او رکبانن، یا سواری کے اوپر، مگر نماز روزوں کے بارے میں تو یہ آیا ہے کہ اگر اس کی قضا ہو جائے تو پھر دوسرے وقت میں رکھ لو، لیکن نماز کے بارے میں کوئی قضا کا حکم نہیں آیا، لہٰذا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں کوئی خوف لاحق ہو، فرجالن، تو پیادہ چلتے چلتے پڑھو، اور رکبانن، یا سواری کے اوپر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، جب خوف ختم ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر تم اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں طریقہ بتا دیا ہے، جس طرح اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جسے تم نہیں جانتے تھے، پہلے تمہیں اس کا کوئی علم نہیں تھا۔ اب یہ ان لوگوں کا ربط اور معنی ہوا جو لوگ اس سے نماز مراد لیتے ہیں کہ بھئی بیچ میں نماز کا یہ وقفہ اس لیے آیا کہ تم آپس میں تلخی اور سختی نہ کرو، بلکہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر نماز ادا کرو تو تمہاری خفگی چلی جائے گی۔ اور نماز کی اہمیت بھی بیان کی گئی کہ اگر دشمن کا خطرہ ہو تو پیادہ اور سواری کے اوپر بھی پڑھ لیا کرو، مگر نماز چھوڑو نہیں۔ کچھ محققین فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات چل رہی ہو طلاق کی اور بیچ میں بات آ جائے نماز کی؟ تو اللہ تعالیٰ بغیر ربط کے باتیں نہیں فرماتے، لہٰذا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں فرائض منصبی مراد ہے، جس طرح کہ صلاۃ کے لفظ میں گنجائش ہے، بہت سارے معانی اس میں آ سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، تم لوگ فرائض منصبی کا خیال رکھو، حافظو، ہمیشگی کرو، پابندی کرو، علی الصلوات، اپنے فرائض منصبی کی،
اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری اوپر جو کچھ مقرر کیا ہے ان سب کی حفاظت اور پابندی کرو۔ والصلاة الوسطی، خصوصاً تمہارے مرکزی منصب فرائض منصبی کی، خصوصاً والصلاة الوسطی، خصوصاً مرکزی فرائض منصبی، تمہاری جو مرکزی فرائض منصبی ہے اس کا سب سے زیادہ خیال کرو۔ مرکزی فرائض منصبی کیا ہے؟ اللہ تعالی کے مقرر کردہ احکام کا جوں کا تو ماننا اور اس کو تسلیم کرنا۔ لہذا مرکزی جو تمہاری اوپر فرائض منصبی ہے تم لوگوں کو چاہیے کہ وہ تم پورا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم فرائض منصبی سے غافل ہو جاؤ۔ خبردار، فرائض منصبی سے غفلت جو ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا وہ لوگ فرماتے ہیں کہ تم مرکزی فرائض منصبی کو پورا کرو۔ مرکزی فرائض منصبی کیا ہے؟ تمہارے زندگی کے ہر گوشے میں جو قوانین خداوندی ہیں اس کو ہر حال میں یاد رکھو۔ تو لہذا حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو فرائض منصبی کی، والصلاة الوسطی، خصوصاً مرکزی فرائض منصبی جو تمہاری زندگی کے ہر گوشے کے اندر مقرر ہے، وقوموا للہ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، کمر بستہ ہو کر۔ تو وہ لوگ اس کا یہ معنی کرتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر اگر تمہیں خطرہ ہے، فرجالن، تو پیادہ، اور رکبانن، یا سواری کے اوپر، یعنی پیادہ چلتے چلتی بھی اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا، ورکبانن، اور سواری پر سوار ہو کر بھی اگر لڑائی کے اندر ہو بھی تو فرائض منصبی کو یاد کرو اور وہاں اس کا خیال رکھو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو اس طرح آداب کے ساتھ بجا لاؤ، کما علمکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں طریقہ سکھایا ہے، ما وہ طریقہ لم تکونوا تعلمون، جو تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب آگے بات ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن۔ اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن کریم کے اندر آیت نمبر 234 میں بھی یہ مسئلہ گزر چکا ہے، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا۔ اب اگر کوئی مرد مر رہا ہے، بیمار ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ کل خطرہ ہے میں مر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مرتے ہیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کی عورتیں 4 ماہ 10 دن کا انتظار کرے، 4 ماہ 10 دن کے بعد اگر نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کریں۔ اور یہاں اس آیت نمبر 240 کے اندر بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہے اور اس کو خطرہ ہے کہ میں کل مر جاؤں گا تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ وصیت کرے اپنے خاندان والوں کو اور ان سے کہیں کہ بھائی میری بیوی کو 1 سال تک نہ نفقہ بھی دو اور ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالو۔ مگر کچھ محققین فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک مرتبہ گزر چکا ہے اور یہ آیت نمبر 234 میں گزر چکا ہے اور 4 ماہ 10 دن کی عدت مقرر کی ہوئی ہے، لہٰذا دوسری مرتبہ جو والذین یتوفون آیا ہے، یہاں یتوفون سے مراد مجازی معنی مراد ہے، معنی مجازی مراد ہے کہ وہ لوگ جو مردوں کی طرح ہے، یعنی جو گم ہو گئے ہیں، اور یہاں یہ بات دل کو بھی لگتی ہے واللہ عالم۔ والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم، والذین
التکین بیدرکم رستو درکم بچے اسنا والذین یتوفون منکم والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو لاپتہ ہو جاتے ہیں. یہاں یتوفون منکم توفا سے مجازی معنی مراد ہے اور قرآن کے اندر دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ حقیقی معنی ہی مراد ہوگا. ہر جگہ ضروری نہیں ہے نا اللہ تعالیٰ کسی کا پابند ہے کہ بھئی حقیقی معنی ضرور ہوگا. بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ حقیقی معنی لے بھی نہیں سکتے ہیں. تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے ایک جگہ کے اندر کہ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو سلا دیتا ہے. اب یتوفاکم وہاں وفات کے معنی میں تو نہیں ہے. کیا وہ رب جو تمہیں رات کو موت دے دیتا ہے؟ اب رات کو جو لوگ سو جاتے ہیں وہ مردے توڑی ہیں، وہ تو کل جاگ جاتے ہیں. یتوفون منکم هو الذی یتوفاکم باللیل، جس طرح کہ وہاں یتوفا سے مراد مجازی معنی ہے، یہ محققین فرماتے ہیں کہ یہاں بھی مجازی معنی ہے. اور یہاں حکم بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے ہیں. اب لاپتہ افراد کے لیے ہمارے فقہاء نے جو گپیں ماری ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 90 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، کوئی کہتا ہے کہ اتنے سالوں تک پھر یہ ہوگا پھر وہ ہوگا. عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں مگر لاپتہ شوہر والی بیوی کو دوسرا شوہر نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے، بعض محققین فرماتے ہیں اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے لاپتہ افراد کے لیے حکم دیا ہے. والذین، اور وہ لوگ یتوفون منکم جو لاپتہ ہو جاتے ہیں تم میں سے، روک لیے جاتے ہیں تم میں سے، مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں. یتوفون میں ضروری نہیں ہے کہ مردہ ہو، مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں، کوئی عطا پتہ ان کا نہیں چلتا. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، اس کی بیوی بھی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے اور آدمی مردوں کی طرح ہو گیا، پتہ نہیں چلتا. تو اللہ فرماتے ہیں وصیتاً، پکا حکم ہے، لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ، 1 سال تک نان اور نفقے کی، ضروریات زندگی کی. وصیتاً مانا پکا حکم ہے. لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً، ضروریات زندگی کی مہیا کرنے کا، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اور انہیں ان کے گھروں سے بھی نہ نکالا جائے 1 سال تک. یعنی جس عورت کا مرد شوہر مردوں کی طرح ہو جائے، یعنی لاپتہ ہو جائے، اس کا کوئی علم نہ ہو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی بیویوں کے لیے پکا حکم ہے کہ اس کو ضروریات زندگی 1 سال تک مہیا کی جائیں اور ان کو 1 سال تک گھروں سے نہ نکالا جائے. فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ نکل گئیں، انہوں نے خود اپنے بارے میں فیصلہ کیا اور وہ چلے گئی، نکل گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہاری اوپر کوئی حرج نہیں، تو تمہاری اوپر کوئی گناہ نہیں، فی ما، اس کام کے بارے میں، فعلنا، جو وہ خود کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں. اب ایک عورت تمہارے گھر سے چلتی ہے اور وہ جا کر کہیں دوسری جگہ شوہر شادی کرنا چاہتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، شرط ہے کہ وہ معروف طریقے سے یہ کام کرے. معروف طریقہ یہ ہے کہ سال پورا ہو جائے، اس کے بعد یہ دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر سکتی ہے. واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے. اب یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو یہ لوگ عام مفسرین جو گزر گئے ہیں یہ بس مردوں کے ساتھ لگاتے ہیں، اور 2 مرتبہ پھر کیوں آیا یہ حکم. لیکن محققین کہتے ہیں یہ لاپتہ افراد کے لیے ہے، اور لاپتہ افراد کے لیے ایک حدیث اور ایک روایت بھی ہے.
बुखारी के अंदर किताब तलाक बाब हुक्मिल मफकूदी फी अहलिही व मालिही के अंदर एक रिवायत आई है, वक़ाल इब्नुल मुसय्यब, सईद इब्न मुसय्यब फरमाते हैं, इज़ा फ़ुक़िद फ़ी सफ़ इंदल क़िताल, कहते हैं कि जो आदमी जंग के दौरान लापता हो गया, यानी ऐसे ज़माने में लापता हुआ जहां लोग मर रहे हों, जब लोगों की गर्दनें कटवाई जा रही हों, ऐसे हालात में अगर कोई लापता हुआ तो तरब्बसु इम्रअतुहु सनतन, तो उसकी बीवी 1 साल इंतजार करेगी, 1 साल के बाद वो शादी कर सकती है। और एक दूसरी रिवायत इसी के साथ है, इश्तरा इब्न मसऊद इन जारियतन, कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लोंडी खरीदी, जो एक ऐसी शख्स की लोंडी थी जिसका मालिक गुम हो गया था। तो वल्तमसा साहिबहा सनतन, 1 साल तक इसने उसका मालिक ढूंढा, फलम यजिद हो, उसको पाया नहीं, वफ़ुक़िदा, और उसको वो गुम हो गया, फ़अख़ज़ा युअती दिरहम व दिरहमैन, तो अब्दुल्ला बिन मसूद शुरू हुआ 1-1 दरहम 2-2 दरहम लोगों को खैरात कर रहे थे। वक़ाला, और कह रहे थे, अल्लाहुम्मा अन फलानिन, ए अल्लाह, ये लोंडी की कीमत फलान आदमी की है जो गुम हो गया है, मैं उसके लिए ये पैसे निकाल रहा हूं कि ये उन को सवाब पहुंचे। लेकिन अगर वो आया और उसने कहा कि खैरात महरात तुम्हारा अपना है, तो फरमाते हैं व अलैया, मेरी ऊपर उसकी कीमत फिर भी लाजिम है। फिर इसी रिवायत में आगे लिखते हैं, वक़ाल ज़ुहरी, ये तुम्हारी बुखारी में है, इसको तो मानो, वक़ाल ज़ुहरी फिल असीरी युअलमु मकानुहु, इमाम ज़ुहरी कहते हैं कि वो लापता शख्स जिसकी जगह मालूम हो, जेल मालूम हो, ला ततज़व्वजु इम्रअतुहु, उसकी बीवी निकाह नहीं करेगी, वला युक़समु मालुहु, उसका माल भी तकसीम नहीं किया जाएगा, फ़ैज़न क़ता ख़बरुहु, लेकिन जब उसकी इत्तिला बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कोई पता नहीं कि कहाँ है, किसके पास है, फ़सुन्नतुहु सुन्नतल मफ़क़ूद, तो फिर उसका तरीक़ा कार लापता अफराद की तरह इस आयत के मुताबिक ये होगा कि 1 साल तक जिन औरतों का शौहर लापता हो गया है, और वो ऐसे ज़माने में लापता है जहां जिस तरह कि आजकल का ज़माना है, लोगों की गर्दनें मारी जा रही हैं और उनके जेलों का कोई पता ज़िंदगी का नहीं, 1 साल के बाद उनके लिए जायज़ है कि वो निकाह कर सकें। वलिल मुतल्लक़ाते, अब अल्लाह ताला मज़ीद ताकीद के लिए फरमाते हैं, वलिल मुतल्लक़ाते, और मुतल्लक़ा औरतों के लिए मताउन बिल मारूफ, क़ुरआनी मारूफ तरीके के मुताबिक माल व मता देना हक़्क़न, ये फ़र्ज़ है, अलल मुत्तक़ीन, उन लोगों पर जो अल्लाह के नाफरमानी से डरते हैं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह बयान फरमाते हैं तुम्हें आयाती ही, अपने अहकाम को, लअल्लकुम ताक़िलून, इसलिए ताकि तुम आकल से काम लो। कुरान आकलों से बात करता है, जो अकल से काम नहीं लेता कुरान उनको कुछ नहीं समझता। बस लफ्जी तर्जमा दोबारा सुन ले, ला जुनाह अलैकुम, नहीं है कोई गुनाह तुम्हारे ऊपर, इन तल्लक़्तुमुन निसा, अगर तुमने तलाक दे दी अपनी बीवी को ऐसी हालत में, मा लम तमस्सूहुन्ना, कि अब तक तुमने उनको हाथ भी नहीं लगाया, औ तफ़रिज़ू लहुन्ना, और मुकर्रर नहीं किया उनके लिए फ़रीज़तन महर, ऐसी हालत में अगर तलाक की नौबत आ जाए कि न हाथ लगाया है न महर मुकर्रर किया है लेकिन निकाह बांधा है, तो ऐसी औरत को तलाक के बाद वमत्तिऊहुन्ना, अल्लाह फरमाते हैं फ़ायदा दे दो उनको, अलल मूसे क़दरुहु, मालदार शख्स पर उसके वसात के मुताबिक, वअलल मुक़्तिर क़दरुहु, और गरीब आदमी पर उसके वसात के मुताबिक, मताअन बिल मारूफ, अल्लाह ताला फरमाते हैं
متاعن بالمعروف، یہ معروف قاعدے کے مطابق یہ ہدیہ اور تحفہ دینا، متاعن بالمعروف، اور معروف قرآنی قاعدے کے مطابق ان کو تحفہ اور ہدیہ دینا حقاً فرض ہے علی المحسنین، ان لوگوں کے اوپر جو معاشرہ کے اندر حسن و توازن کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، محسن اس کو کہا جاتا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے ان کو طلاق دے دی، اگر طلاق دو ان کو، من قبل ان تمسوهن، قبل اس سے کہ اس کے ساتھ ہاتھ لگا ہو، ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دو، وقد فرضتم لہن، اور تحقیق تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے فریضتاً مہر، فنصف ما فرضتم، پس آدھا فرض ہے وہ مہر جو تم نے مقرر کیا ہے، الا ان یعفونا، ہاں الا یہ کہ وہ عورت یہ ادا بھی معاف کرے، او یعفو الذی، یا معاف کرے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں گرائے نکاح ہے عورت کی طرف سے جو مالک ہے، وَأَن تَعْفُوا، اگر تم نے معاف کیا اور اس کو پورا حق دیا، اقرب للتقوی، یہ زیادہ قریب ہے تقوی کے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں اپنے بزرگوں کی فضیلت کو نہ بھولو، ان اللہ، یقیناً اللہ، بما تعملون، تمہارے اعمال کو بصیرٌ، دیکھ لے والا ہے، حافظوا علی الصلوات، پابندی کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً نماز وسطی کی، یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی، وحافظوا علی الصلوات، پابندی کرو فرائض منصبی کی، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً مرکزی فرائض منصبی کی، وقوموا للہ، اور کھڑے رہو اللہ کے لیے، قانتین، دعا کرنے والے یا کمر بستہ ہو کر، فإن خفتم، پس اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو اللہ کے احکام کو بجا لایا کرو، فرجالن، پیادہ چل کر، اور رکبانن، یا سواری پر، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پھر یاد کرو اللہ کے احکام اور قوانین کو، کما علمکم، جس طرح کہ اس نے تمہیں تعلیم دی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس کا پہلے تمہیں کوئی علم نہیں تھا، والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو مردوں کی طرح ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، یعنی لاپتہ ہو جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، وصیتاً، تو پکا حکم ہے ان کے لیے، لِأَزْوَاجِهِمْ، ان کی بیویوں کے لیے، متاعاً إِلَى الْحَوْلِ، کہ ان کو ضروریاتی زندگی مقرر کی جائیں، مہیا کی جائے، إِلَى الْحَوْلِ، ایک سال تک، غیر اخراج، ان کے گھروں سے ان کو نہیں نکالا جائے گا، فَإِنْ خَرَجْنَا، پس اگر وہ نکل گئیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس کوئی گناہ نہیں ہے تمہاری اوپر، فیما، اس کام کے بارے میں، فعلنا، جو وہ کرتی ہیں، فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں، من معروف، مگر قرآن کے معروف طریقے کے مطابق، واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے، وللمطلقات، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، یہ فدیہ، یہ ہدیہ اور تحفہ معروف طریقے سے جو دینا ہے، حقاً، یہ فرض ہے، علی المتقین، ان لوگوں کے اوپر جو معاشرہ کے اندر حسن و توازن قائم رکھنا چاہتے ہیں، کذالک یبین اللہ، اسی طرح بیان فرماتے ہیں اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنے احکام کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کو قرآن کی طرف راغب فرما، چھوٹے بڑوں کو قرآن کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ساری کتابوں کو، ساری مشائخ اور علماء کو قرآن کریم سے اونچا کر دکھایا گیا ہے، یا اللہ
سارے مخلوق کو قرآن کے نیچے لا، اور سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ قرآن کو تمام دیگر کتابوں اور اشخاص پر اونچا رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔